السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کوفہ میں ایک سید زادہ فوت ہو گیا۔ جنازے میں کوفہ کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سب ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک جنازہ رک گیا۔ لوگوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکے کی ماں بے تاب ہو کر نکل پڑی ہے۔ اس عورت نے جنازے پر اپنا کپڑا ڈال دیا اور اپنا سر کھول دیا۔ عورت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس میت کے باپ اور اس عورت کے خاوند نے چلا کر کہا کہ یہیں سے واپس چلی جاؤ، مگر اس عورت نے واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ باپ نے قسم کھا لی کہ لوٹ جاؤ ورنہ تجھے طلاق دے دوں گا، جبکہ اس عورت نے بھی قسم کھا لی کہ اگر میں نماز جنازہ سے پہلے لوٹوں تو میرے سارے غلام آزاد۔ قسم کھاتے ہی دونوں کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اب اگر عورت میت کے ساتھ جنازے گاہ تک جاتی تو اسے طلاق ہو جاتی، اور اگر وہ وہیں سے واپس ہوتی تو اس کے سارے غلام آزاد ہو جاتے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے وہاں موجود بڑے بڑے علماء سے درخواست کی کہ اس مسئلے کا کوئی حل بتائیے، لیکن سب نے کہا کہ ایک صورت تو ضروری پوری کرنا ہوگی، یعنی یا تو عورت کو طلاق ہوگی یا عورت کے غلام آزاد ہوں گے۔ مجمع میں سے کسی نے اسی وقت ایک عالم سے ساری صورتحال بیان کی۔ انہوں نے میت کے پاس آ کر پوچھا کہ قسم کس طرح کھائی گئی ہے۔ چنانچہ میت کے باپ اور ماں نے اپنی قسم بتا دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میت کو یہی رکھا رہنے دو اور سب لوگ اسی جگہ پر صفیں بنا کر نماز جنازہ پڑھ لو۔ چنانچہ اس سید زادہ کی نماز جنازہ وہیں پر ادا کی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ عورت یہی سے واپس گھر لوٹ جائے۔ اس کی قسم پوری ہو گئی کہ وہ نماز جنازہ کے بعد واپس جا رہی ہے، اور مرد کی قسم بھی پوری ہو گئی کہ اس کی بیوی وہی سے واپس ہو گئی ہے۔ سب لوگ ان کی ذہانت پر اش کر اٹھے۔ دوستو، یہ عالم اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، اور آج دنیا انہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصا یعنی لاٹھی لیے ہوئے حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام حاقہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں، اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے، اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اور تیرے درمیان میں دو ہی پشتے ہیں، بتا تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے تھوڑی کم میری عمر ہے، اس لیے کہ جس دنوں میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کچھ برس کا بچہ تھا، لیکن بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا، اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں اپنی خواہش اور اقربا سے بدسلوکی کرنے کے وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بچپن کے عمل تو ایسے ہیں، جوانی اور بڑھاپے کے کام بھی ویسے ہی ہوں گے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو ملامت نہ کیجئے، اس واسطے کہ میں اب توبہ کرنے آیا ہوں، اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا ہوں، اور حضرت ہود اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی
ہے اور ان سے تورات سیکھی تھی اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا نصیب ہو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ اب اس امانت کے بار کے ادا کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے مجھ کو کچھ قرآن شریف تعلیم فرما دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صورتیں جیسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اس کو تعلیم فرمائی۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے آقا، جس وقت تجھ کو کسی چیز کی احتیاج یعنی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وفات پائی اور اس جن کی موت کی خبر ہم کو نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لا جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن لا۔ قرض مانگنے والا بولا کہ ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا تو نے سچی بات کہی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پر پوری کر کے کسی سواری یعنی کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے طے پائی تھی اور اس کا قرض ادا کر دے، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا، پھر 1000 دینار اور ایک اس مضمون کا خط اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں یہ لکھا اور اس کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے آیا، یعنی لکڑی کے اندر اس نے ایک سوراخ مارا اور پھر اس کے اندر ایک خط لکھا کہ میری طرف سے آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں، اور اس کے اندر وہ جو دینار تھے وہ سوراخ کے اندر بند کر دیے اور پھر اس کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے آیا۔ پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ تعالی ہی کافی ہے، اور وہ بھی تجھ پر راضی ہو گیا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے، تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا۔ اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس تک مدت مقررہ میں پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ صاحب قرض دار واپس ہو چکے تھے، اگرچہ فکر اب بھی یہی تھا کہ کس طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکے۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی وہی جس میں مال تھا۔ انہوں نے لکڑی اپنے گھر میں ایندھن کے لیے لے لی، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔
کچھ دنوں کے بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر دوبارہ آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو، دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا یہ تو بتا کہ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا، بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا ہے جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کر خوش خوش واپس لوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ادائیگی قرض کے لیے ایک دعائے نبوی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ دوستو اسی طرح آج اسے مشیگن کی عدالت نے قتل کے جرم میں معاونت کرنے پر سزا سنا دی تھی۔ پاکستان میں وہ ڈاکٹر تھا اور اپنا پرائیویٹ ہسپتال بنا رکھا تھا جہاں سے وہ ماہانہ کروڑوں کماتا تھا، مگر پھر اچانک سے پاکستان میں اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا، جس پاکستان نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ آج دنیا میں اس کے علم کو سرا جا رہا تھا۔ اس نے اسی پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پاکستان سے اپنا سارا کاروبار سمیٹا اور امریکہ منتقل ہو گیا۔ دولت، شہرت اور عہدے نے اس سے انسانیت چھین لی تھی، رحم چھین لیا تھا، بدلے میں اسے غرور، تکبر دے دیا تھا، رشتہ داروں سے قطع تلقی دے دی تھی، پیسے نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہر چیز، ہر بات، ہر موقع پر خود کو حق پر سمجھ رہا تھا۔ اس کی سنگ دلی کی انتہا یہ تھی کہ ایک دفعہ ہسپتال میں اس کی خالہ زاد بہن کو لایا گیا تھا جس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ اسی خالہ نے اپنے جہیز کا سامان اور زیور بیچ کر اس کے ڈاکٹر بننے میں اس کی مالی مدد کی تھی۔ جس خالہ کی بیٹی کو آج اس کے اسپتال میں لایا گیا تھا، مگر وہ ڈاکٹر بننے کے بعد سارے رشتے بھول چکا تھا، یہاں تک کہ اپنے والدین سے قطع تعلق کر چکا تھا۔ اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے تڑپتے تڑپتے مر گئی تھی، مگر اللہ اکبر، اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے دوستو تڑپتی تڑپتی مر گئی تھی، جبکہ باپ ایک اولڈ ہوم میں منتقل ہو چکا تھا، مگر اس نے والدین کی خبر نہیں لی تھی۔ اس کی خالہ کا شوہر فوت ہو چکا تھا، حالات انتہائی پستی کا شکار ہو چکے تھے۔ خالہ زاد بہن کے بچے کی ولادت کا وقت تھا، وہ انتہائی تکلیف میں تھی، مگر اس کی ماں کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ بیٹی کو لے کر ہسپتال جا سکے۔ جب اور کوئی صورت نظر نہ آئی اور بیٹی کا درد برداشت سے بہر ہوا تو بیٹی کو رکشے میں ڈال کر اپنے اسی بانجے کے اسپتال لے گئی، جس کی خاطر اس نے اپنے جہیز کا سامان اور زیور تک بیچ ڈالا تھا تاکہ اس کا بھانجا اپنی تعلیم مکمل کر سکے، اور جب بھانجے نے تعلیم مکمل کر لی تو وہ انسان سے جانور بن گیا۔ اس نے سگی ماں سے قطع تعلق کر لیا، خالہ تو پھر خالہ تھی۔ جب اس کی خالہ اپنی بیٹی کو لے کر ہسپتال پہنچی اور ہسپتال کے مالک سے اپنا رشتہ بتایا تو ہسپتال کے مالک نے انہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور درد سے مرتی خالہ زاد کو ہسپتال میں داخل کرنے سے پہلے تمام واجبات ادا کرنے کا کہا۔ اس کی خالہ نے لاکھ منتیں کی، واسطے دیے،
اس کو اس پر کیے گئے احسانات یاد کروائے، مگر وہ پھر بھی نہ مانا اور گارڈ سے کہا کہ ان کو زبردستی ہسپتال سے باہر نکال دو۔ گارڈز ان ماں بیٹی کو زبردستی باہر نکالنے لگے اور ڈاکٹر صاحب کی خالہ بار بار منت سماجت کے لیے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے دھکم پیل میں غلطی سے یا جان بوجھ کر گارڈ سے گولی چل گئی جو سیدھی جا کر اس ڈاکٹر کی خالہ زاد بہن کے پیٹ میں لگی۔ اس کے پیٹ میں موجود بچہ اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے خود کو مکمل طور پر محفوظ کرنے کے لیے خود ہی پولیس بلوا لی اور پولیس کیس بنا دیا گیا۔ گارڈز نے الزام اپنے سر لیا اور کہا اس سے غلطی سے گولی چل گئی۔ اسے جیل بھیج دیا گیا جہاں سے ڈاکٹر صاحب نے اسے 2-2.5 سال کے اندر بری کروا لیا۔ اس کے سچے اقدام کے عوض اس کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا اور خود کاروبار سمیٹ کر امریکہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے امریکہ میں اپنے گھر ایک پارٹی رکھی جس میں شراب، شباب اور کباب کا انتظام تھا۔ اس پارٹی میں ان کے دوست احباب اور کولیگز اپنی محبوباؤں کے ساتھ شامل تھے۔ اسی دوران نشے میں دھت ان کے ایک دوست کی اپنی محبوبہ سے تلخ کلامی ہو گئی اور اس نے چھرے کے وار کر کے اپنی محبوبہ کو قتل کر دیا۔ اس قتل کی پاداش میں سب لوگوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا اور باقی سب تو بچ گئے، مگر قاتل کو قتل کرنے کے جرم میں اور ڈاکٹر صاحب کو قتل میں معاونت کرنے کے جرم میں سزا سنا دی گئی۔ جب ڈاکٹر صاحب کو سزا سنائی گئی تو ان کو اپنی خالہ کے منہ سے سنے گئے مدرجہ ذیل حدیث یاد آ گئی کہ مظلوم کی آہ سے ڈر، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ دوستو واقعتاً ہے بھی ایسے کہ ہمیشہ مظلوم کی آہ سے ڈرتا رہا کریں کہ مظلوم کی جو آہ ہے یہ عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ دوستو جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی ممکن ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ دے، کسی مقام پر پہنچا دے، تو جائز معاملات میں اپنے رشتہ داروں کی مدد لازمی کیا کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی لا تعلقی کر لیں گے، اگر آپ صلہ رحمی کو توڑ دیں گے، پھر اللہ بھی آپ کو توڑ کر رکھ دے گا۔ دوستو یہ جو آپ کو مقام ملتا ہے یہ آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ داروں کی بدولت، ان کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ اس میں یہ نہ سمجھا کریں کہ بس میری محنت ہے۔ آپ کی محنت ہوگی لیکن اس کے پیچھے دعائیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ دوستو اس لیے کبھی بھی اگر اللہ آپ کو مقام دے دے تو غرور و تکبر میں نہ آنا، پیسے کے لالچ میں نہ آ جانا۔ ہر جگہ دوستو پیسہ ہی نہیں ہوتا بلکہ کہیں کہیں انسانیت بھی کام دیتی ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل دوستو AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔